واللہ غفور رحیم۔ لطیفے نہیں دیکھتے، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، عامر لیاقت ابھی زندہ تھے، اس وقت کی بات ہے۔ سوال آیا کہ 11ویں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 11ویں شریف دی جاتی ہے، ہمارے نزدیک تو بالکل حرام ہے، شرک ہے۔ کوکب اکاڑوی سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی حلال والوں کے لیے حلال ہے اور جو حلال کے نہیں ان کے لیے حلال نہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد عامر لیاقت صاحب نے مجھے کہا جی کا صاحب جواب دیجئے۔ میں نے کہا جواب تو کسی دلیل کا ہوتا ہے نا، گالی کا کیا جواب ہوتا ہے؟ گالی کا میں کیا جواب؟ میں نے گالی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی مکر گیا، کون سی گالی؟ عامر لیاقت بھی مکر گیا، کون سی گالی؟ جب پروگرام شام کو اپلوڈ ہوا، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا، گالی اس میں موجود تھی، حلال حرام کے جملے موجود تھے۔ میں نے عامر لیاقت کو بھیجا، میں نے کہا آپ تو انکار کر رہے تھے۔ کہنے لگے اس وقت انکار کرنا میرے فرائض منصبی میں شامل تھا، اگر میں نہ کرتا تو اس نے اتنی غلیظ بات کی تھی کہ پورے پاکستان میں آگ لگ جاتی۔ صرف 11ویں کو آپ ہی حرام نہیں کہتے، دیوبندی سارے حرام کہتے ہیں، یہ تو آگ لگ جاتی۔ اس وقت میرا انکار کرنا بنتا تھا، لیکن کوکب اکاڑوی کے گالی دینے نے اس کو اتنا ذلیل کیا، اس کے مریدوں میں اتنا ذلیل کیا، اور میرا خاموش رہنا، گالی کا جواب نہ دینا، سب نے اس کو سراہا کہ یہ مولوی وہابی ضرور ہے مگر یہ اخلاقیات کے دائرے میں بات کرتا ہے۔ تو گویا سوشل میڈیا پہ ایک خطیب کے لیے، ایک دائی کے لیے یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ غصے سے بچیں، ماتھے پہ تیور نہ لائیں، ہنس کے بات کریں، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، گھبرائیں نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ لائیں۔ اگر دل میں آپ کسی کی دلیل کو وزنی جان کر گھبرائے بھی بیٹھے ہیں نا، تو آپ اس کو چہرے پر نہ لائیں۔ چہرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک کتابی چہرہ ایسا بنایا ہے کہ لوگ چہرے کو دیکھ کر یہ پریشان بیٹھا ہے، اب یہ پھنسا بیٹھا ہے، یہ تاثر نہیں آنا چاہیے بالکل بھی۔ ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر حنیف میلاد کے دن تھے، حنیف قریشی نے اعتراض کیا کہ جی ہم میلاد مناتے ہیں، حالانکہ ہم تو رسول اللہ کا استقبال کرنے جاتے ہیں، اور یہ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، اس کو بھی گمراہی کہتے ہیں۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں، جب ساجد میر صاحب کراچی ایئرپورٹ پر آتے ہیں، اس زمانے میں حیات تھے تو اسی لیے انہوں نے اس کی مثال دی، تو یہ پھول پتیاں، کنٹھے، جھنڈے، نعرے یہ لگاتے ہوئے ایئرپورٹ جاتے ہیں، تو ان کی جماعت کا امیر آئے تو اس کا استقبال کرنا سنت ہے، اور اگر کائنات کا امام اس کی آمد کا دن ہو اور ہم اس کا استقبال کرنے تو یہ بدعت ہے۔ یہ اعتراض اس کا ویلڈ تھا۔ ظاہر بات ہے بعض خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں، اور آپس میں تو ہم جیسا چاہیں نمٹا لیں، لیکن غیروں کو جواب دینا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے اب دل میں گھبرایا بیٹھا ہوں، لیکن چہرے پہ میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، لیکن دل میں اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہوں۔ جیسے اس کی بات ختم ہوئی، اب میری باری تھی جواب دینے کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے جی قاری صاحب یہ تو ایسا صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تو ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مگر فرق ہے، یہ جو صبح مرحبا سرکار کے نعرے لگاتے ہوئے صبح سے عصر تک گھومتے ہیں پھرتے ہیں، سارا دن پھرتے ہیں، جوتیاں گھساتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ شام کو کس کو لے کر آتے ہیں؟ ہم جب ایئرپورٹ جاتے ہیں کنٹھے لے کر، پھول لے کر، پتیاں لے کر، جھنڈے لے کر، لیکن ہم میر صاحب کو لے کر بھی تو آتے ہیں، یہ کس کو لاتے ہیں؟